ویلکم بیک۔ کراچی کے شہری ایک دلچسپ مسئلے میں اس وقت شکار نظر آتے ہیں، اس کی گرفت میں ہے اور اس کا تعلق کراچی کے کلفٹن کے علاقے میں ہے، جہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی منصوبہ اور پاکستان کی سب سے بڑی اونچی عمارت بنائی جا رہی ہے۔ بحریہ ٹاؤن یہ تجارتی منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس منصوبے کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی منصوبہ ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اونچی عمارت 70 منزلہ عمارت بحریہ ٹاؤن یہاں بنا رہا ہے، مگر اس حوالے سے نہ شہری حکومت نے، نہ کسی اور ادارے نے، نہ شہریوں نے اس حوالے سے کوئی سوال اٹھایا، نہ ہی کبھی اس معاملے میں عدالت سے رجوع کیا کہ یہ اتنا بڑا منصوبہ بن رہا ہے تو اس کا اطراف پہ کیا اثر ہوگا، خاص طور پہ اس کا کراچی کے اس علاقے میں ٹریفک پہ کیا اثر ہوگا۔ اب جبکہ یہ منصوبہ تقریباً 60% سے زیادہ بن چکا ہے اور اب اس منصوبے کے حوالے سے یہ مسائل سامنے آنے لگے، تو اسی دوران بحریہ ٹاؤن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مدد آپ کے اصول پر اپنے سرمایے سے اسی علاقے میں 2 انڈر پاسز اور 1 فلائی اوور بنائے گا، اور اس کے لیے اس نے تقریباً 2 ارب روپے مختص کیے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے جب کسی نجی ادارے نے اپنے کاروباری منصوبے کے حوالے سے خود انفراسٹرکچر کا کام سنبھالا اور اپنے سرمایے سے اسے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے بعد ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے DHA نے، جو کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اور جو کلفٹن سے آگے منسلکہ جس کا علاقہ ہے، اس نے کہا کہ اس منصوبے سے یہ انڈر پاسز بننے اور پل بننے سے اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس کے لیے اس نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ گزشتہ ماہ سندھ ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کے حوالے سے اس معاملے میں ایک حکم امتناعی جاری کیا تھا، اور یہ حکم امتناعی اس وقت جاری ہوا تھا جب تیزی سے کام کرتے ہوئے بحریہ ٹاؤن نے کراچی کے اس اہم علاقے میں 2 انڈر پاس اور 1 فلائی اوور کے حوالے سے تقریباً 30% کام پہلے ہی مکمل کر لیا تھا۔ یہ پورا علاقہ اس وقت منجمد ہے کیونکہ یہ بہت بڑا تعمیراتی کام یہاں ہو رہا ہے۔ اطراف کی سڑکیں، اطراف کا پورا علاقہ اس وقت متبادل راستوں پہ چل رہا ہے اور یہاں پر کیفیت ٹریفک کی بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ اس حوالے سے اسی عدالت نے 10 اپریل کو اس اسٹے آرڈر میں مزید اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس کے اگلے روز سندھ ہائی کورٹ کی ایک ڈبل بینچ نے اس پر اسٹے آرڈر کو ویکیٹ کر دیا تھا، جس کے بعد یہ تعمیرات پھر شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ پھر اسی سنگل بینچ کے سامنے آ گیا جس نے پہلا اسٹے آرڈر دیا تھا، جس نے اس کی پر سماعت مکمل کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور آج یہ فیصلہ آیا کہ جب تک بحریہ ٹاؤن اس حوالے سے ماحولیاتی ادارے IEA کی کلیئرنس حاصل نہیں کر لیتی، اس وقت تک اس منصوبے پہ کام روک دیا جائے۔ اب یہ فی الحال مرحلہ دیکھنے کا ہے کہ اس پہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم بات جو معاملہ ہے اس وقت وہ کلفٹن کے شہریوں کا ہے، بلکہ کراچی کے قلب میں اس علاقے کا ہے، کیونکہ اب یہ کام رک گیا ہے، اور اب جس وقت یہ کام رکا ہے اس وقت اندازے کے مطابق 60% کام ان 2 انڈر پاس اور 1 فلائی اوور پہ مکمل ہو چکا ہے، اور بحریہ ٹاؤن کا کہنا ہے کہ اگر یہ کام جاری رہے اور رہتا تو وہ رمضان کے پہلے ہفتے میں ہی یہ دونوں انڈر پاس اور فلائی اوور بنا دیتے، کام مکمل ہو جاتا اور کراچی کو مفت انڈر پاس اور 1 فلائی اوور مل جاتے، اور رمضان کے مہینے سے ہی یہ ٹریفک اس پورے علاقے میں سہل ہو جاتا اور یہ ایک بہت بڑی آسانی کا باعث ہوتا۔ لیکن بہرحال ابھی عدالتی حکم ہے جس کے بعد یہ کام رک گیا ہے۔ شہری پریشان ہے کہ اگر یہ کام رکا ہی رہا اور IEA کی کلیئرنس جس کی ضرورت ہے بحریہ ٹاؤن کو، اگر وہ اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں یا چند مہینوں میں بھی نہیں ملتی تو اس علاقے کا ہوگا کیا؟ دوسری جانب بحریہ ٹاؤن کا کہنا یہ ہے کہ اس نے 60% سے زائد یہ کام مکمل کیا ہے اور اس منصوبے پر پہلے ہی وہ 1 ارب روپے سے زیادہ خرچ کر چکی ہے۔ فی الحال بحریہ ٹاؤن نے کہا کہ اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ پہ ہی اس معاملے پر اپیل کرے، اور وہ اس کا اپیل کا حق محفوظ رکھتی ہے، لیکن اس اپیل کا کب فیصلہ ہوگا، کیا نتیجہ آئے گا، فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ معاملہ سب سے زیادہ اہم شہریوں کا ہے اور کراچی شہر کا ہے، جس کے پاس پہلے ہی انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں۔ اب یہ انفراسٹرکچر کا ایک بڑا منصوبہ تھا لیکن یہ فی الحال رک گیا ہے، جو کہ شہریوں کے لیے یقینی طور پر ایک بڑی پریشان کن خبر ہے، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ آگے رمضان کا مہینہ ہے، اگلے 1 سے 2 مہینے کے بعد اس پورے علاقے میں ٹریفک کی کیا صورتحال ہوگی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو کراچی کی شہری حکومت کو بھی ڈیل کرنا ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں عدالتی احکامات کیا آتے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان اسٹیل کی تشکیل 9 کا منصوبہ بالآخر منظور ہو گیا ہے۔ حکومت کی میں تبدیلی کے بعد 1 سال کے اندر پہلا قومی ادارہ ہے جس کو نئے سرے سے ترتیب دینے کا 18.5 ارب روپے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کی پوری خبر آپ کو دیں گے نجکاری کمیشن کے چیئرمین محمد زبیر ایک کمرشل بریک کے بعد۔
بڑی شدت سے انتظار تھا کہ پاکستان کے قومی ادارے جو تباہ حال ہیں، تباہی کا شکار ہیں، عملاً دیوالیہ ہو چکے ہیں، ان کی اثر و نو تشکیل کے لیے موجودہ حکومت کیا کرتی ہے، اس سلسلے میں ایک جامع منصوبہ بالآخر سامنے آ گیا ہے پاکستان اسٹیل کے حوالے سے۔ اقتصادی کمیٹی، کابینہ کی اقتصادی کمیٹی نے حالیہ دنوں میں ایک منصوبے کی منظوری دی ہے، ایک جامع منصوبہ جس کے ذریعے 18.5 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے پاکستان اسٹیل کو اس قابل بنانے کے لیے کہ اسے کسی سرمایہ کاری کی نجکاری کے حوالے سے پیش کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان اسٹیل کی موجودہ صورتحال اتنی تباہ کن ہے کہ کسی بھی نجکاری کسی بھی فارن انویسٹر یا لوکل انویسٹر کو اس کی طرف راغب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دردناک کہانی شروع ہوئی تھی سن 2006 میں جب پاکستان اسٹیل کی نجکاری کر دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نجکاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور اسی حوالے سے اس عمل کو غیر شفاف قرار دے کے معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ یہ پاکستان اسٹیل کا معاہدہ کی جو نجکاری کا معاہدہ تھا یہ الطارقی اور عارف حبیب گروپ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے ذریعے پاکستان اسٹیل کے حوالے سے نجکاری کے اس معاملے میں 25 ارب روپے حکومت کو ملنے تھے۔ پاکستان اسٹیل سے منسلکہ زمین حکومت کے پاس رہ جاتی اور اس کے علاوہ کئی دوسرے جو فوائد تھے وہ حکومت کو حاصل ہوتے، مگر یہ نجکاری کا معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد جو نقصان ہوا ہے سن 2006 سے لے کے سن 2014 تک حکومت پاکستان اسٹیل میں 100 ارب روپے جھونک چکی ہے۔ اس کے بعد جو سیاسی حکومت آئی ہے اس نے پاکستان اسٹیل کی اس تباہ کن صورتحال میں 75% ملازمین کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ترجیحات دی گئی ہیں، جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں وہ ناقابل فہم اور ناقابل یقین ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان اسٹیل نہ صرف تباہ حال ہے بلکہ عملاً دیوالیہ ہو چکی ہے۔ اب حکومت کی کوشش ہے کہ 18.5 ارب روپے خرچ کرے اور اسے کسی صورت میں فعال بنائے۔ اس سلسلے میں جامع منصوبہ تیار کیا ہے نجکاری کمیشن نے، اور کمیشن نے عرقریزی کر کے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جو کہ حکومت پاکستان کہتی ہے کہ جس سے پاکستان اسٹیل کو ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے کیا معاملہ؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نجکاری کمیشن کے چیئرمین جناب محمد زبیر۔ بہت بہت شکریہ زبیر صاحب۔ ناقابل فہم، ناقابل یقین صورتحال ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ 18.5 ارب روپے یہ کس طرح سے ریوائیو کرے گا اس پاکستان اسٹیل کو؟ یا اپہل ٹاسک ہے یا آپ کو یقین ہے کہ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، اپہل ٹاسک تو ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ تقریباً 3% آپریشنل کیپیسٹی پر پاکستان اسٹیل ملز چل رہی ہے۔ اس کے پاس را مٹیریل کے لیے پیسہ نہیں ہے، سیلریز پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بجلی یا دوسری یوٹیلیٹیز پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور حد تو یہ ہے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں جن کو پینشن اور دوسری گریجویٹی دینی ہے اس کو پے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور بدحالی جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہے۔ اور آپ سمجھ لیں اس وقت ڈس فنکشنل ہے پاکستان اسٹیل ملز۔ تو ایک اپہل ٹاسک تو ہے، آپ ایسی صورتحال سے نکال کے اس کو ریوائیو کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک تو اس پر ہم نے بہت غور کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے ری اسٹرکچرنگ پلان بنانے کے لیے، کیونکہ ای سی سی نے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے فیبری میں یہ ٹاسک ہمیں دیا تھا کہ اس کا ری اسٹرکچرنگ پلان لے کے آئیں اور یہ بتائیں کہ اس کو کیسے ریوائیو کیا جا سکے۔ ایک طرف وہ اسکول آف تھاٹ تھا جو کہ یہ سپورٹ کر رہا تھا کہ حکومت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے اور بلکہ اس کو پرائیویٹائزیشن کے لیے اناؤنس کر دینا چاہیے۔ جیسے آپ نے شروع میں ریمارکس میں کہا کہ اگر ہم وہ ایسا کرتے تو پولیٹیکلی بھی بہت بڑا ایک المیہ ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسیپٹیبل نہ ہوتا اور اس کی ڈیمانڈ نہ ہوتی کہ ایسی صورتحال میں کوئی بھی لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس کوئی آپشن تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے۔ یہ پاکستان کا پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے اور میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کے جذبات اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو زبیر صاحب کن مراحل میں اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے؟ اس کے لیے مراحل آپ طے کیے ہیں آپ نے؟ جی اس کے بیسکلی 3 سٹیجز ہیں۔ جو پہلا سٹیج، فرسٹ سٹیج جو اس وقت ہے، جو منسٹری آف فائنینس فنڈز ریلیز کرے گی، اس کی جو فرسٹ ترجیح ہے کہ ہم را مٹیریل امپورٹ کرنے کے لیے ایک ایل سی کھولیں گے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی بینک ایل سی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، انکلوڈنگ نیشنل بینک آف پاکستان جو قومی ادارہ ہے لیکن قومی بینک ہے، وہ بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیش نیشنل بینک کو دینا پڑے گا 1.5 بلین روپیز، اور ایوری منتھ ہم 1.5 بلین روپیز نیشنل بینک کو دیں گے نیکسٹ 4 منتھس میں۔
completing 6 billion rupees. اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو اس کی جو پیداوار ہے، جیسے وہ امپورٹ ہوگا، اس کو پروڈکشن ہوگی، پھر اس کی سیل ہوگی اور اس سے پھر پیسہ جنریٹ ہوگا، اس سے ہم اگلے 4 مہینے میں جو ہے آپریشنل کیپیسٹی 3% سے 30% انشاءاللہ تعالی لے کے جائیں گے. سو سیلز بھی بڑھے گی. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے جو پلان کا، اس میں یہ ہے کامران صاحب کہ 1 تاریخ کو تمام ملازمین جو ہیں اسٹیل مل کے ان کو تنخواہ ملنی چاہیے، کیونکہ پچھلے بہت عرصے سے یہ ہو رہا تھا کہ اگلے 2-3 مہینے کے بعد مینجمنٹ آتی تھی، منسٹری آف انڈسٹری آتی تھی، ای سی سی میں ایک درخواست لے کے کہ امپلائیز کو تنخواہ دینی ہے، اور ان کو 2-3 مہینے لیبس کے ساتھ تنخواہ مل رہی تھی. سو اس کا ایک فوکل پوائنٹ ہے. سو ہم نے ایک ون ون رکھا ہے ہر ایک کے لیے. ایک طرف آپریشنل کیپیسٹی بڑھے گی، دوسری طرف امپلائیز کو سیلری ملے گی، اور تیسری طرف ہم نے یہ کیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ریویمپ کیا اور ساتھ میں ایک نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر لگایا ہے. سو فرسٹ سٹیج میں جو ٹرینچ ریلیز ہوئے گی اس سے ہم 30% آپریشنل کیپیسٹی پر لے کے جائیں گے. پھر سیکنڈ سٹیج میں ریلیز فنڈ صرف اس وقت ہوں گے جب فرسٹ سٹیج کے مائل سٹون اچیو کر لیے گئے ہوں. سو ہم نے بڑا کلیئر کٹ ایک مائل سٹونز ڈیفائن کیے کہ کیا اچیو کرنے جا رہا ہے، اور اس پر تمام لوگوں کی نظریں ہوں گی، ای سی سی کی بھی، منسٹری آف فائنانس کی بھی، اور پرائیویٹائزیشن زبیر صاحب یہ لگ رہا ہے کہ چلے اس کے ذریعے میرے خیال میں ایک سفر کا آغاز تو ہو جائے گا جس سے ایک قومی ادارہ بحالی کی طرف چل سکتا ہے. آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے بتائیے گا نجکاری کمیشن اور کیا اہمیت کے کام ان دنوں میں اس نے کیے ہیں جس کو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نجکاری ہی راستہ ہے پاکستان کی معیشت کو اور قومی اداروں کو کسی صورت سے بحال کرنے کا. اس سلسلے میں آپ کا ادارہ اب تک کیا کر چکا ہے؟ اس میں ایک صرف میں کمپلیٹ کر لوں سینٹنس کامران صاحب، اگر آپ الاؤ کرتے ہیں، کہ یہ جو ہمارا پلان ہے یہ 14-15 مہینے کا رننگ اپ ٹو نیکسٹ جون اینڈ جولائی آف 2015، اور ادھر ہم 75% آپریشنل کیپیسٹی پر لے جانے کی بات کر رہے ہیں ایز پر دا پلان، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ اچیو کریں گے. اور جب اس وقت ہم نجکاری کی طرف لے کے جائیں گے تو میرا خیال ہے ڈیمانڈ بھی ہوگی اور امپلائیز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے، اور پاکستان کے عوام بھی یہ دیکھیں گے کہ حکومت سنجیدہ ہے قومی اداروں کو بحال کرنے کی. اب آپ کا سوال جو تھا کہ باقی کیا امیڈیٹ سٹیپس جو ہم لے رہے ہیں، اس وقت ہم 3 کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز کرنے جا رہے ہیں، جو ایک لنڈن سٹاک ایکسچینج کے تھرو OGDCL کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اور 2 ہم کراچی سٹاک ایکسچینج کے تھرو UPL اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی کر رہے ہیں. اور ٹوٹل جو ہم فنڈز جنریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نیکسٹ فیو منتھس میں وہ تقریباً $1.4 بلین ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 8 سال سے پاکستان ایکویٹی مارکیٹ سے، انٹرنیشنل ایکویٹی مارکیٹ سے باہر تھا، جس طرح بانڈ مارکیٹ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل باہر تھا. سو ہمارے لیے جو ایک بہت مشکل مرحلہ تھا کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل گروپس ہیں بہت بڑے بڑے، ان کو کنونس کیا جائے کہ پاکستان اس وقت سنجیدہ ہے، پاکستان کی حکومت سنجیدہ ہے، ہم بزنس کرنے جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کے قومی اداروں کو بحال کرنے جا رہے ہیں. سو ایک تو یہ کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن ہے انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں $1.4 بلین جو کہ پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے. ساتھ ساتھ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، اور یہ اس میں سے جو بیشتر فنڈز ہیں وہ ڈالرز ہوں گے. سو ہماری جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی تقریباً $1.2 بلین سے بڑھ جائے گی. بہت بہت شکریہ جناب محمد زبیر، چیئرمین نجکاری کمیشن. ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے پاکستان اسٹیل کو نئی زندگی کس طرح سے دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگلے 1.5 سال میں پاکستان اسٹیل اس قابل بنا دیا جائے گا کہ اسے نجکاری کے لیے دنیا میں پیش کر دیا جائے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا حامد میر کمیشن کی. آج کارروائی ہوئی ہے. جناب حامد میر کے بھائی عامر میر نے ایک طویل بیان ریکارڈ کرایا ہے، بہت اہم بیان ہے. اسی دوران وزیر اعظم جناب نواز شریف نے برطانیہ میں کہا ہے کہ میڈیا کی آزادی بہت ضروری ہے مگر قومی سلامتی کی قیمت پر نہیں. یہ سب ہوگا کمرشل بریک کے بعد.